جنہوں ساڈے نات خانہ نے انج مکایا ہے جی مینو روز حشر دا ڈرنا، جس کو نات خانوں نے انج ایزی کیا ہوا آپ کے لیے، حضور اپنے سر مبارک سے اور عرش کے نیچے حضرت سجدہ کریں گے، اور پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر صرف حساب شروع ہوگا، پھر آگے میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے حضرت۔ لیکن نعت خانوں نے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا، شاعروں نے حضرت، جس پہ پوری صورت اتری، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس پہ پوری صورت ہے حضرت، نعت خانوں نے اس کو انج کر کے مکا دیا حضرت، گل ہی کوئی نہیں، ڈر ہی کوئی نہیں حضرت، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی، فرمایا مل قاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی؟ فرمایا وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے، جس کو نعت خانوں نے انج مکا دیا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، کوئی کہندا جی مینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جانا ہے، کوئی کہندا جی میرا سایہ بھی نہیں جانا ہے، کوئی کہندا ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھو نا کتنا سخت دن، بخاری حدیث ہے، حضرت آدم بھی کہیں گے نہیں جی آج میں دانا کھا گیا۔ اللہ عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہیں وہ، اللہ خود حضرت آدم کی صفائیاں فناسیہ بھول گئے سن، لیکن جناب ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ادھر کیا عالم تھا ابراہیم کا؟ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ کہتے ہیں ہم سے لڑے ابراہیم قوم لوط کے لیے، مقام خلیل ہے یہ، لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ حج نہیں، حج نہیں ہے ساڑھے نعت خانہ نے گل ہی مکا چھڑی ہے ہونا گیا جی۔ سانو پتر کوئی کسی نعت خانہ ذاتی ویر نہیں، اللہ کو ظاہر صرف ڈر ہی آتا ہے وہ لے کس طرف گئے ہو قوم کو، کس طرف لے گئے ہو قوم کو، گل ہی مکا چھڑی۔ خدا کی قسم ہے آج کل تراویاں چل رہی ہیں نا، جان جاتی ہے پڑھتے ہوئے حضرت جی، ایسی ایسی آیات آتی ہیں بیچ میں حضرت جی، جان نکلتی ہے حضرت جی۔ اس لیے پتر لکھا ہے بندہ پیش ہوگا پھر سوال ہوگا۔ حدیث بڑی طویل ہے، میں بس مفہوم عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پھر اس کا پوچھیں گے بندے۔ مثلا سب سے پہلی نعمت تو بیٹا یہ وجود ہے نا، بھائی نشہر علی ہو، اگر اللہ ہمیں مینڈک بنا دیتا کیا بگاڑ لینا تھا ہم نے اس کا؟ پہلی نعمت تو یہ ہے انسان، پھر دوسری نعمت حضور نبی علیہ السلام کی امت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مقام نبوت لے لے اور اس امت میں بھیج مجھے، یہ تو نشان امت کی ہے۔ پھر دوسرا حضرت سنی صحیح العقیدہ، تھوڑی نعمتیں ہیں ایک کا اور ہر بار سوال کر کے اللہ پوچھیں گے کیا؟ بندیا تو پھر مجھے بھول گیا، بندے تو پھر مجھے بھول گیا۔ سٹیج ہے نا، ڈیوٹی ہے سٹیج کی ایک، یہاں سے تربیت ہونی تھی، لیکن کیا ہے تربیت والا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا مثال کے طور پر میں بس ایک بات کر کے سوال آگے ختم کروں گا۔ حضرت صاحب 75 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان کو، اور میرے خیال سے دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ محافل ہوتی۔ سعودیہ تو اونجی کاٹا مارو نا، پورے عرب نو کاٹا مار چھوڑو۔ بغداد شریف میں، ادھر ایران میں ہوتی ہوں گی تو کتنی ہوتی ہوں گی، سب سے زیادہ محفلیں کدھر ہوتی ہیں جی؟ لیکن پتر اتنی محفلیں کر کے کروا کے ہم اج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ رکھے کولر کے اوپر جو گلاس کو سنگلی لگی ہے ہم وہ اتروا سکے نہیں اتروا سکے۔
آج بھی مسجد میں سے جوتی اٹھا لی. آج بھی مسجد سے جوتی اٹھا لی جاتی ہے. تو پھر کیا ان محفلوں کا حاصل ہے کہ ہم قوم کو اتنا شعور بھی نہیں دے سکے. وہ یار کم از کم گلاس دے چھڑ چھڑو یار, مسافران دے پانی پین لئی ہے, کیونکہ بات ہوئی کوئی نہیں ایسی ہے. ہاں جی, تو وہ ایک بار بار یہی بات ہوگی. مثلا آپ کے ادھر محلے میں کوئی نبینا ہے, دیکھو نا پھر سوال ہوگا, بندیا تیرے محلے انا آیا سی نا, لیکن تیرے کو دنیا کھان لگیاں سی. بندہ عرض کرے یا اللہ, پھر بھی بھول گیا. بات ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی, اور پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا, دنیا میں تو ہمیں بھول گیا, آج ہم نے تجھے بھلا دیا. اور لکھا ہے اللہ کا, بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. اس لیے وہ نشہرے والے ہو گلاں تے بڑیاں پتر, لیکن یہی گل تاڈے لئی بھی اپنے لئی کہ بھولنا نہیں ان پتر. ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ. اور پتر ہم تو یہاں سے بھی جانے کو ہے نا, اکثر کہتا ہوں پتر ایسے ایسے پاک لوگ ہو گزرے یہاں بھی اور لو میں بھی اس کا نام تھا. اینا کو یاد کیتا, وہ کانا ربا میرے حال دا محرم تو, اندر تو باہر تو, روم بچ تو, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. سب کچھ پتر تو. اس لیے پتر یہی ان پاک لوگوں کا پیغام, یہی ان پاک لوگوں کا پیغام. لیکن کیا ہے بس گل نہیں بدل گئی ہیں. یہ چیپٹر ہی ہمارے سٹیجوں سے کلوز ہو گئے. دل روح یہ چیپٹر ہمارے سٹیجوں سے کلوز ہو گئے. بلکہ حضرت جی تو پھر کیمرہ لگا ہے, وہ بہت مجھے مارنے والی بات ہے. پیر خانوں میں کلوز ہو گئے. میں بڑے دکھ سے ایک بات کہنے لگا, حضرت جی اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر پیر ہر آستانہ اعلان کرے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا مرید ہے. اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے. ایدے تو بھی گئے ہیں اسی, ساڑھے کو اینا بھی نہیں کیا جاندہ. آج ہر آستانہ ہر پیر حضرت اعلان کرے. اللہ دی قسم چوکے کہنا پاکستان دیا مسجدہ تھوڑی ہیں پہنے, لیکن مسجدہ باں کر رہی ہیں, بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب. میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا تو ختم خواجگاں پڑھا گیا, پھر باری آئی سلسلہ قادریہ شریف تھا. حضرت امداد کن یا غوث العظم آزاد کن. میں سوچ رہا تھا کہ ہم حضور غوث پاک سے, اب عقیدہ اہل سنت ہے, ہم حضور غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں, تو میں کو غوث پاک بھی کہندے ہون گے وہ پلیا تیرا پروگرام کی ہے جدے تے میں تیری مدد کرا. کوئی فلسطین تے جہاد جاندا رہتا کہ میں تیری مدد کرا. کیا ہے امت کا پروگرام کہ غوث اعظم مدد کریں؟ میں سوچ رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں امداد کن یا غوث العظم دست, تو غوث اعظم کہتے ہوں گے آگے وہ پروگرام کی ہے تہاڈا کہ میں مدد کراں. میں کوئی پروگرام بنایا تسی کوئی کیا مسئلہ ہمارا پروگرام؟ غوث اعظم کہتے ہوں گے تیرا تو پروگرام ہی سلیمان مصباحی ہے یہ کہ مرید ودن یاشی ودے, اور کیا پروگرام ہے ہمارا؟ کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. حضرت صاحب کیا یہ کہنے کے لیے بھی ہمیں غوث پاک کی مدد کی ضرورت ہے؟ اسی پیر ہے کہن تو بھی گئے کہ بھائی جن نے نماز نہیں پڑھی وہ ساڈا مرید ہے. بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا.
جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، حضرت بھی نہیں کہندے اسی اسی بھی نہیں کہندے. ویکھ لو امت دا کی حال ہے. تقریباً حضرت سارے مرید ہی بیٹھے ہیں حضرت. اسی بھی نہیں کہندے، باقی کی گلاں کرنی اسی دل روح اسی بھی نہیں کہندے. اللہ حضور غوث پاک سلطان باہو ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ خنزیر سے بھی برا. پیچھے کی رہے. اس لیے پتر فرمایا ان کو بس اتنا بتاؤ بندیا سب کچھ تیرے لئی سی تو. اس لیے پتر آؤ حضرت جی انہوں لی تیار ہوئی ہے، بڑا دنیا لی ہو لیا. انہوں نے تیار ہو کے دسیے تے پھر کہندے نے کہنا لے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جے تے ایک نظر تیرے تے پہ گئی او تے صحیح تیار ہو تے صحیح. او پترا سوال رہنے دے. ہو گے تیار بچے ہو گے تیار جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. آپ اللہ سب کی خیر فرمائے. صاحبزادہ صاحب کو ان بزرگوں کا حقیقی جانشین بنائے اور جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تو اللہ اسی طریقے پہ رکھے. کیونکہ حضرت جی ہماری نا خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی ہے. ماشاءاللہ علماء ڈھیر بیٹھے ہیں. میں بس ایک کر کے بات ختم کرنے لگا. آپ نے کبھی کوئی روایت پڑھی ہو ایک صحابی بڑی دور سے چلے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ عرض کیا سونے آج صرف تویز ہی لینا آیا. ایک نہیں ملے گی آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تویز کرنا نہیں چاہیے کر، لیکن وہاں کیا تھا نصیحت. جو بھی آتا کہ یہ عرض کرتا سونے محبوب نصیحت فرما. حضرت صاحب نصیحت کوئی نہیں، نہ کوئی نصیحت کے لیے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی نصیحت کی جا رہی. اللہ خان کا ہی نظام گھوم ہی نصیحت کے ارد گرد رہا ہے. خان کا ہی نظام گھوم ہی تربیت کے ارد گرد رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات کہہ کہ میں بات ختم کروں. یہ بابا صاحب فرماتے ہیں جی میں مرید ہونے کے لیے نا پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جیسے آگے حضرت فرما رہے تھے نا کہ جب کسی عارف کامل کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا فرید وقت ہی ضائع کیتا ہے. کس طرح دا ولی ہے درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے. فرماتے ہیں بابا صاحب نے میرا خیال پکڑ لیا اور آپ نے درخت پہ نگاہ ڈالی اور درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. پھر نظر ڈالی سرسبز و شاداب پتے ٹہنیاں پھل پڑ گئے. پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. کافی دیر یہ کر کے نا تو بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت غریب نواز میری طرف متوجہ فرمانے لگے فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کبھی خانقاہوں میں تربیت ہوا کرتی تھی پیر خانوں پہ کبھی ہوتی آج بھی کہیں اللہ سلامت رکھے. فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کون سی بات. آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ خوش کی رہے تو بیٹھا کیوں سوچ رہا ہے کہ سبز کیوں نہیں ہو رہا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی اس کی مرضی پہ راضی رہنا ہے. یہ خان کا ہی نظام تھا جہاں تربیت ہوتی تھی جہاں رب کی رضا پہ راضی رہنا سی. اب دیکھو نا حضرت جی رسول پاک علیہ السلام صرف دل میں خیال آئے تو قرآن اترے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. حضور بلے شاہ جی کہتے ہیں جو عشق لورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے
لیکن ذرا دیکھو یار اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا انداز. حیات مبارکہ میں سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی، کیا دم نہیں ہو سکتا تھا؟ راضی رہے. اور پتہ ہے اماں خدیجہ پاک کا انتقال کاہے کو ہوا تھا؟ معدے کی خرابی کی وجہ سے معدہ سگڑ گیا تھا. اور جو شیب ابی طالب میں 2.5 سال بھوک کاٹی ہے. 3 شہزادیاں آپ کی حیات پاک میں مثال ہے. حضرت عثمان پاک کو نہیں نہ لے کے گئے بدر صاحب، شہزادی بیمار تھی، کوئی تویز کوئی دم آتا نہیں تھا، آتا سب کا. لیکن کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہے. شہزادے انتقال کر گئے. کیا ہوا؟ اس حضرت ابراہیم کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ سانسیں اٹک اٹک کے چل رہی تھی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی گئی، تشریف لائے، ہاتھوں میں اٹھایا، میرے گناہگار کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں میں اٹھایا اور جو عرض کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ رب کریم تیرا ہے، رب کریم تیرا ہے، اگر لے لے تو تیری مرضی. اور لکھا ہے حضرت ابراہیم نے حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وصال فرمایا. تربیت ہوتی کمال حضرت صاحب، رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کیا کربلا والوں کو کوئی دم تویز نہیں آتا تھا؟ خدا کی قسم ہے، میرے امام حسین، میں کہتا ہوں پھوک کی تو حاجت ہی نہیں تھی. صرف اس سوچ کے ساتھ صرف حضرت آپ دیکھ لیتے نا یزیدیوں کو، سارے یزیدی خاک کر دیتے آپ حضرت. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. اے کمالی، اے عید کمال. کبھی خانقاہوں میں یہ کمال سکھایا جاتا تھا، کبھی خانقاہوں میں رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا جاتا تھا. لیکن کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. اس طرف آؤ پتر، کوئی لبو جڑا انداز بندگی سکھائے، کوئی لبو کوئی ٹونڈو پتر. میرے حضرت صاحب کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بندے بنانے والے تھے. آخر تک ایک کی دعا کی تھی، یا اللہ کوئی بندہ ملا سامنے بیٹھوں کی تربیت کیا کرتا کہ بندے دی تلاش رہی ہو. اقبال نے نہیں کہا گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، خرد کے پاس